وبقربه كم تنجلي. اور جب حضور حیدر کرار کے ساتھ نکاح ہوا تو گھر چونکہ حضور کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا اور زیادہ فاصلہ بھی نہیں. جن لوگوں نے مدینہ منورہ حاضری دی ہے وہ جانتے ہیں کہ باب سلام سے مسجد علی کتنے فاصلے پر ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، پر حضور کو اتنی جدائی بھی بیٹی کی گوارا نہیں. امام الانبیاء نے حضرت علی شیر خدا کو بلا کر فرمایا، علی میں چاہتا ہوں کہ خاتون جنت کو میرے گھر کے قریب گھر لے دو، میرے گھر کے قریب لے آؤ، میں اتنی بھی دوری برداشت نہیں کر سکتا. تو حضور حیدر کرار نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے گھر کے قریب جناب حارثہ بن نعمان انصاری کا گھر ہے، ان سے کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گھر ایکسچینج کر لیتے ہیں، گھر کے بدلے گھر بدل لیتے ہیں، آپ انہیں حکم فرمائیں تو ہم ان کے ساتھ گھر ایکسچینج کر لیتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا، مجھے نعمان سے گھر مانگتے ہوئے حیا آتی ہے. حالانکہ حضور گھر لے نہیں رہے، گھر کے بدلے گھر لے رہے ہیں. اور دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ تربیت ہے گدی نشینوں کی، یہ تربیت ہے پیران عظام کی، علماء کی، مذہبی طبقے کی، کہ حضور اگر کسی کو حکم ارشاد فرمائیں کسے جرت انکار ہے. پر امام الانبیاء نے فرمایا مجھے حارثہ سے گھر مانگتے ہوئے حیا آتی ہے. یہ بات کسی طریقے سے جناب حارثہ تک پہنچ گئی، دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے. عرض کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم نہیں فرما رہے، آپ چاہتے ہیں بیٹی گھر کے قریب آ جائے تو میں اپنا گھر ایکسچینج کر لیتا ہوں، بدل لیتا ہوں. پر میں حارثہ مجھے حیا آ رہی تھی. تو جناب حارثہ نے آنکھوں میں آنسو آگے عرض کیا، انما انا و مالی للہ ولی رسولہ، یا رسول اللہ ہمارا مال بھی اللہ رسول کے لیے ہے، ہماری جانیں بھی اللہ رسول کے لیے ہیں، ہماری جانوں اور ہمارے مال کا مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں. پھر جناب زید کے ساتھ گھر ایکسچینج کر لیے. اور پھر اسد الغابہ میں ہے، امام الانبیاء کا معمول تھا حضور جب بھی اپنے گھر سے نکلتے نا نماز فجر ادا کرنے کے لیے تو گھر کے بالکل ساتھ سیدہ خاتون جنت کا گھر تھا. حضور خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا بلند کرتے، الصلاۃ یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آگے آیت تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے گھر والو، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اللہ نے تمہیں ایسا پاک رکھا ہے، تم سے ہر ناپاکی نجاست کو دور کر دیا ہے اور ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے. تم نماز نہیں پڑھو گے تو اور کون پڑھے گا؟ تو امام الانبیاء نے کا معمول تھا روزانہ خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور نماز کے لیے آواز بلند کرتے. سیدہ خاتون جنت کا ایک نام بطول بھی ہے، آپ کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان میں ایک نام بطول بھی ہے، اور بطول باطلہ سے نکلا ہے اور باطلہ بطلن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کٹ جانا، الگ ہو جانا. قرآن مجید سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو جاؤ. یہ آپ کو بطول کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ فنا فی اللہ کی منزل ہے، اور خاتون جنت فنا فی اللہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں. آپ ساری رات ایک سجدے میں گزار دیتی اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا تو عرض کرتی، پروردگار تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، تیرے نبی کی بیٹی تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ بھی نہیں کر سکی. ایک رات آپ بخار میں تھیں تو حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا نے کہا، خاتون جنت صبح آپ نے، چونکہ سردیوں کے دن ہیں تو صبح آپ نے تہجد نہیں ادا کرنی اور گھر کے کام بھی نہیں کرنے چونکہ آپ بیمار ہیں. تہجد کے وقت حضور حیدر کرار کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ خاتون جنت نے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد ادا کی ہے اور چکی پیس رہی ہیں. وہ جو گھر میں چکی ہوتی ہے نا، ہاتھ چکی جسے کہا جاتا تھا، اس میں گندم کے دانے ڈال کر پیس رہی ہیں. تو آپ نے کہا، خاتون جنت میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ آپ کی صحت اچھی نہیں تو آج آپ آرام کرتی. تو آپ نے فرمایا یہ تفسیر ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی. آپ نے فرمایا کہ میں نے بیماری کی حالت میں وضو بنا کر جو نماز پڑھی ہے وہ اللہ کی عبادت کی ہے، اور اب یہ آٹا بنا رہی ہوں تو آپ کی اپنے شوہر محترم کی خدمت کے لیے کر رہی ہوں. اور ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے اور اپنے خاوند کی اطاعت میں مصروف رہے.